یہودی مسلمانوں کے لیے اصل خطرہ تب بنے جب تاج برطانیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر انہوں نے اسرائیل بنوایا اور پورے مغرب کی بھی حمایت حاصل کر لی۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کے اس حصے کی طرف جو سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی ماڈرن ٹائمز۔ یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جس میں مسلمانوں کے سر سے عزت کی چادر اتاری گئی، یعنی ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی گئی خلافت کا خاتمہ کیا گیا، ملت اسلامیہ جو کہ ایک جست واحد کی مانند تھی اس کے حصے بکھرے کیے گئے، اور سب سے اہم بات اسرائیل کو وجود میں لایا گیا۔ یہودی ایک ملت اور قوم کی حیثیت سے فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ 70 عیسوی سے جو ان کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا تھا ان کے دوسرے دور انتشار کے بعد، 1917 کے بعد سے یہ جڑنے لگا، اور بالآخر 14 مئی 1948 کو یہ ناسور امت مسلمہ کے قلب یعنی مشرق وسطیٰ میں وجود میں آ گیا۔ یہ تاریخ کا سب سے کربناک حصہ ہے۔ کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جب تاریخ کے اس حصے کو پڑھتا ہے نا تو اس کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، تکلیف اور سینے میں چبھن ضرور محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیسے، یہ معجزہ کیسے ہوا۔ وہ عیسائی جو کہ دشمن تھے یہودیوں کے، پٹتے رہے ان کے دور حکومت میں، ایسا کیا ہوا کہ ان کو ان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی اور انہوں نے ان کے لیے ایک یہودی ریاست بھی قائم کر دی، وہ بھی کس زمین پر؟ جو زمین پہلے سے آباد تھی، وہ زمین جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے کھولا تھا ان کے لیے، اور معاہدے میں شرط لکھوائی عیسائیوں نے تھی کہ آپ آباد نہیں ہونے دیں گے ان کو، اور انہی عیسائیوں نے پھر مل کر اسرائیل بنا دیا۔ بہرحال چلے آئیں سفر پہ چلتے ہیں اس زمانے کے بھی، اور کھولتے ہیں تاریخ کا یہ بھی باب۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس کو تھیوڈر ہرزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تھیوڈر ہرزل جو تھا، ہی واز این آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ، اور یہ وہ پہلا شخص تھا who came up with an idea، جس نے خواب دیکھا تھا ایک خالص یہودی ریاست کا فلسطین کے اندر۔ اس نے 1896 کے اندر ایک پیمفلٹ پبلش کیا تھا جوئش اسٹیٹ کے نام سے، جس کے اندر یورپ کے اندر اس پیمفلٹ کے اندر اصل میں یورپ میں جو یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی، اینٹائی سیمائٹزم کی لہر جو بڑھتی جا رہی تھی، اس کو روکنے کا واحد حل اس نے یہی بتایا کہ ایک یہودی ریاست کا اگر قیام ہو جائے تو اس سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ Jews need a nation and a forever stop to this persecution that has been happening since the advent of Christianity۔ یورپ کے اندر دیکھیں یہودیوں سے نفرت کے جذبات شروع سے موجود تھے، خاص کر جب سے میں نے بتایا ایمپیرر کانسٹنٹائن کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد سے۔ پروٹیسٹنٹ مذہب پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن یا پروٹیسٹنٹ مذہب کے آنے کے بعد سے دشمنی میں کچھ افاقہ تو ہوا تھا۔ پروٹیسٹنٹ مذہب کے بارے میں کسی کو بات یاد ہے یا وہ بھول گئے؟ Should I revise it? Okay. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اسپین مسلمانوں کا دور حکومت رہا تھا اسپین کے اندر، تو اس کے اندر یہودیوں کو کافی اقتدار ملا، کیونکہ انہوں نے طارق بن زیاد کو، جو فاتح اسپین ہے، اس کو کچھ خفیہ راستوں کے بارے میں بتا دیا تھا جو اسپین کے اندر جا سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب اسپین میں مسلمانوں کا دور آیا تو یہودیوں کو بہت اقتدار ملا، تو اسی دوران ان کے بڑے بڑے تھنکرز بھی پیدا ہوئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہسپانیہ جو تھا، اٹ بیکیم این انٹلیکچوئل سینٹر، وہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی تھیں۔ تو اب جو یورپ، جو اب اسپین سے قریب جو لگتے لگتے یورپ کے شہر تھے نا، جس میں فرانس تھا، اٹلی تھا، جرمنی تھا، یہاں سے نا نوجوان پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اب وہاں پہ یہودی تو اسپین میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ موجودہ جو عیسائیت تھی نا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی، اس کے خلاف ان نوجوانوں کے دل میں بیج بونا شروع کرے۔ ان سے کہا، کیونکہ آپ کو میں نے جیسے یہ بات بھی میں نے بتائی تھی پچھلی کلاس کے اندر کہ جو سینٹ پال ایک امپورٹنٹ فگر ہے کرسچینٹی کا، اس نے شریعت موسیٰ ساقط کر دی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی غیر عیسائی کو عیسائی اگر ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرے۔ تو اب کتاب کا تو معاملہ ہی نہیں رہا، تو اب حکومت تو پوپ کی ہے، کتاب کو تو کوئی نہیں پڑھتا، کیونکہ جب شریعت موسیٰ ساقط کر دی تو کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پوپ کا ایک راج شروع ہوا۔ اب پوپ کو اختیار تھا کہ جس کو چاہے حلال قرار دیتے، جس کو چاہے حرام قرار دیتے۔ تو یہودیوں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی یہ پوپ تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کا کیا اختیار ہے تمہارے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پوپ سے توجہ ہٹا کر توجہ مبذول کرائی کہاں پر؟ کتاب کے اوپر۔ اب جب کتاب کھولی عیسائیوں نے تو اس میں تو زیادہ حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، تو یہودیوں کی عظمت سامنے آئی ان کے یا نہیں آئی کہ بھائی یہی تو ہے اصل داؤد اور سلیمان کے جانشین، موسیٰ اور ہارون کے جانشین۔ تو اس کے نتیجے میں پوپ سے بغاوت یورپ میں شروع ہوئی اور ایک نیا مذہب پروٹیسٹنٹ وجود میں آیا، اور اس کی وجہ سے جو یہودی دشمنی تھی اس کا ازالہ ہوا۔
اور یہیں سے کرسچینٹی کی ایک نئی ڈینومینیشن نکلتی ہے، پروٹیسٹنٹ مذہب. ایک ہی مذہب تھا نا اس وقت تو کرسچینٹی کا، کیتھولکس جنہیں ہم کہتے ہیں آج. تو یہ کیتھولکس وہ تھے جو پوپ کے ماننے والے تھے، اور پروٹیسٹنٹس کون تھے؟ وہ جن کے لیے کتاب کی اہمیت بہت. بہرحال تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یورپ کے اندر جیسے پروٹیسٹنٹ مذہب جب انہوں نے پیدا کیا تھا، اسے دشمنی میں کچھ افاقہ تو ہوا تھا، لیکن بہرحال جو وہ دشمنی موجود ضرور تھی. 19ویں صدی کے آخر میں کہا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں دنیا کے تمام مختلف حصوں سے تمام یہودی جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی تھی. وہ حکمت عملی کیا تھی کہ اس دنیا پہ حکومت کیسے کرنی ہے. جو بھی تمام گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے آپ کی معیشت ہے، آپ کا جوڈیشری ہے، آپ کی حکومتیں ہیں، ان کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے، اپنے حق پہ کیسے استعمال کرنا ہے. اس کو اصل میں پروٹوکولز آف ایلڈرز آف زائن کہا جاتا ہے. بہرحال 1903 کے اندر رشیا میں یہ پروٹوکول شائع ہوئے، پورے یورپ میں پھیلے. تو نتیجہ سے کیا نکلا کہ اینٹائی سیمیٹزم کی موومنٹ کو ایک نیا مومنٹم مل گیا، اور خاص کر رشیا اور ایسٹرن یورپ میں یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا جانے لگا. آلدو یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو پروٹوکولز آف زائن جو ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ فورجڈ ہے، ملیشیس، جھوٹ ہے، ہمارے خلاف سازش ہے، لیکن اپنے ایمان سے بدے دنیا کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح بات تھی. آج آپ دیکھ لیں، میرے پاس اس وقت وہ چارٹ نہیں ہے وہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پوری جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ یہودی کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے جو تار ہے نا وہ یہودی کیسے ہلا رہے ہیں. میں نے وہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا، بس اس وقت ہے نہیں وہ. بہرحال ان تمام وجوہات کی بنا پر دیکھیں تھیوڈور ہرزل کا پھر ایک خالص یہودی ریاست کا خواب دیکھنا غلط نہیں تھا. اسے اپنے لوگوں کی حالت نظر آ رہی تھی، اور اسے یہی حل ان کی نجات کے لیے نظر بھی آیا. اس خواب کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے 1897 کے اندر زائنزم موومنٹ کی بنیاد رکھی، صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کو ایک کام دیا گیا تھا کہ اسے ایک یہودیوں کے لیے کہیں ریاست بنانی ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ یہ ریاست کہاں بناتے ہیں. اس کے لیے انہیں ایک ہی زمین نظر آئی، یہودیوں کا یروشلم، عیسائیوں کا ایلیا اور مسلمانوں کا القدس. یہی ان کی نگاہوں کا مرکز تھا. اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے تھیوڈور ہرزل نے کئی اہم سفارتی کوششیں کریں. اس نے خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید دوم سے ملاقاتیں کریں، ان کو بڑی سے بڑی پیشکش کری، ان کے سارے قرضے اتارنے کا بھی وعدہ کیا، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ پہ بہت قرضہ چڑھ چکا تھا. لیکن سلطان عبدالحمید کسی طور پر بھی القدس یہودیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کا ایک جملہ اس زمن میں بہت مشہور ہوا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ القدس کی کیا اہمیت تھی. انہوں نے کہا، میں اپنی سلطنت کے جسم پہ چاقو مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتا. یہودی مجھ پر اربوں کا دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی سرزمین کے کسی حصے کو فروخت نہیں کروں گا. یہ سلطنت میری نہیں، میری قوم کی ہے. اسے سیراب میری قوم نے اپنے خون سے کیا ہے، اور ہم اسے دوبارہ بھی اپنے خون سے سیراب کریں گے، لیکن اسے کسی کو دیں گے نہیں. سلطان کا یہ جواب صہیونی تحریک کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا، اور وہ جان گئے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے تو یہ خواہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی گناہ کا ہی نتیجہ تھا کہ خلافت عثمانی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کی وحدانیت قائم رہتی یہ ڈنڈا یہودیوں کے سر پر ہمیشہ سے رہتا. ایک اعلان خلیفہ کی جانب سے اور لاکھوں مسلمان سر پر کفر بن کر گھر سے باہر نکل آتے ہیں. یہی خدشہ ظاہر کیا تھا اس برطانوی افسر نے جب شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے اپنی اسیری کے دوران ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ تو خود اسے یورپ کا مرد بیمار کہتے ہیں، آپ کو کیا ڈر ہے ہماری خلافت سے؟ اس پر اس افسر نے جواب دیا تھا کہ نہ تو آپ بے وقوف ہیں مولوی صاحب، اور نہ میں بے وقوف ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اس نام نہاد خلافت میں اتنی جان ہے کہ ایک اعلان اگر خلیفہ کی جانب سے ہو گیا تو سارے کے سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے. بہرحال اسی وجہ سے خلافت کا ختم کیا جانا مغرب کا اپنے قیام کے لیے ناگزیر تھا، کیونکہ اس کا ایک ٹریلر کے پہلے بھی دیکھ چکے تھے. فرانس کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کارٹون پبلش کیا گیا تھا. تو سلطان عبدالحمید نے فرانسیسی سفیر کو بلا کر ایک دھمکی دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن کے اندر اگر اس خرافات کو بند نہیں کیا گیا اور معافی نہیں مانگی گئی تو پورا عالم اسلام فرانس کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا. یہ تھی طاقت مسلمانوں کی کہ اس ایک دھمکی نے فرانسیسیوں کے قدم اکھاڑ دیے، اور ایک دن میں ہی اس کارٹون میں پابندی لگا دی گئی. یہ تھی طاقت واقعی مسلمانوں کی خلافت کے زیر سایہ. حالانکہ سلطنت عثمانیہ 19ویں صدی تک تو بہت کمزور پڑ چکی تھی. اب یہ کمزور کیسے پڑی، یہ بالکل الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. لیکن بہرحال اسی خدشے کے سدباب کے لیے صہیونیوں اور برطانیوں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں.
بیسویں صدی کا آغاز طبل جنگ سے ہوا. پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. الائڈ پاورز ورسز سینٹرل پاورز. فرانس، برطانیہ، روس، امریکہ الائڈ پاورز کے نام سے ایک طرف کھڑا ہوا تھا، اور آسٹریا ہنگری، دولت عثمانیہ اور جرمنی دوسری جانب سینٹرل پاورز کے نام سے کھڑا ہوا تھا. 1914 کے اندر پورا یورپ جو ہے وہ جنگ کی بھٹی بن گیا تھا. دونوں جانب سے سپاہی لڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ جنگ صرف پانی اور زمین تک محدود نہیں تھی. Muscles were also flexed behind the doors because some allied powers were conspiring that how shall we divide the Arab lands of the Ottoman Empire to gain more and more advantage. وہ جانتے تھے کہ دولت عثمانیہ میں اب طاقت نہیں رہی اور اس نے آج نہیں تو کل ضرور ختم ہونا ہے، تو انہوں نے دولت عثمانیہ کے زیر سایہ آنے والے عرب ممالک کی بندرباٹ کا منصوبہ بنایا. سر مارک سائکس برطانیہ کی جانب سے اور فرانیوش جارج پیکو فرانس کی جانب سے یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ آٹومن امپائر کے جو عرب ممالک ہیں ان کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے. سائکس پیکو ایگریمنٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو اصل میں ایک سیکرٹ ڈیل تھی فرانس اور برٹن کے درمیان کہ ہم کیسے جو عرب لینڈز ہیں ان کو ڈیوائڈ کریں گے. اس پہ جو بلو زون آپ کو دکھائی دے رہا ہے نیلے رنگ کا، انہوں نے کہا کہ یہ تمام حصہ فرانسیسیوں کے زیر سایہ، یعنی اس کے اندر کون سا حصہ آ گیا؟ لیوانٹ کا زیادہ تر حصہ آ گیا، ایناٹولیا، ساؤدرن ایناٹولیا آ گیا، اور موصل کا ایریا آ گیا. جبکہ جو برٹشرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے زیر سایہ جو ہے وہ ساؤدرن لیوانٹ کے حصے کو رکھیں گے جو بغداد سے بصرہ تک ہے، اور جتنا بھی عربین گلف کے درمیان کا حصہ ہے وہ ہمارا رہے گا. رشیا کو بھی کچھ دینے دلانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ بات الگ ہے کہ رشیا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح بعد میں کیسے نکالا انہوں نے. لیکن فلسطین ایک واحد جگہ تھی جس پر یہ دونوں راضی نہیں ہوئے، کیونکہ فرانس کے لیے فلسطین جو تھا وہ تو ایک شاندار ماضی کی علامت تھا، کیونکہ جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی نا ان میں فرانس کا کردار بہت زیادہ واقع تھا، اور فرانس کا تعلق بھی کیتھولک چرچ سے تھا. تو ان کے لیے تو فلسطین وہ سرزمین تھی جس میں ان کے خدا پیدا بھی ہوئے، کروسیفائی بھی کیے گئے. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر اس کے علاوہ فلسطین کی جغرافیکل لوکیشن کیسی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یروشلم از لوکیٹڈ ایٹ دا کراس روڈز آف 3 کانٹیننٹس. اور پھر اس کے علاوہ سوئس کینال بھی وہاں پہ موجود تھا جو ہیومن میڈ واٹر وے ہے، جس کے ذریعے سے آپ یورپ سے انڈین سب کانٹیننٹ تک بڑے چھوٹے کم وقت کے اندر آپ سفر کر سکتے ہیں. تو برطانیہ جو تھا وہ اس کی جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا فلسطین کو اپنے ہاتھوں سے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ تم لو فلسطین نہ ہم لے فلسطین، ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ فلسطین کو نا انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیتے ہیں، انٹرنیشنل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس سے ہونے والے جتنے بھی فائدے ہوں گے نا وہ پوری یورپین یونین کو ملیں گے. لیکن برطانوی جو تھے نا وہ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یورپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر جو لائک دے شوڈ ریمین ایز اے ڈومیننٹ فورس ان دا یورپین افیئرز. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایگریمنٹ 1916 کے اندر ہوا ہے نا، اس ایگریمنٹ کو یہ ری نیگوشیٹ کروائیں فرانس سے. اب ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو صہیونی تحریک بھی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی تھی کہ کسی طرح کوئی ان کو اسپانسر کر دے فلسطین کو ان کی نیشنل اسٹیٹ بنانے کے لیے. اور یہ 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ سائکس پیکو ایگریمنٹ کی ری نیگوسیشن برطانیہ کی جانب سے تاکہ وہ فلسطین کو ری کلیم کر سکیں، اور دوسری طرف صہیونی تحریک کا کوئی اسپانسرشپ تلاش کرنا کہ کسی طرح کوئی فلسطین کو ہماری نیشن اسٹیٹ بنا دے. These both were the things that paved the way for the latter that had such severe repercussions that I believe that its authors wouldn't have ever imagined. Balfour Declaration، جسے Balfour Declaration کہا جاتا ہے، اصل میں یہ خط تھا جو ایک برطانوی وزیر خارجہ نے ہاؤس آف لارڈز لارڈ روتھسچائلڈ یعنی یہودی خاندان کے ایک سربراہ کو لکھا تھا، اور اس میں اس بات کا فارملی اعلان کیا گیا تھا کہ برطانوی اپنی زیر سایہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں ان کو جگہ دیں گے رہنے کے لیے، اور تمام دنیا کی یہودیوں کو لا کر وہ یہاں پر آباد کریں گے. دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ جو زائنزم موومنٹ ہے نا اس کے لیے فلسطین ہی جو ہے نا واز دا اونلی آپشن. 1903 کے اندر برطانوی حکومت نے ان کو یوگانڈا بھی آفر کیا تھا ان کی یورپ میں حالت اظہار کو دیکھتے ہوئے، لیکن برطانوی حکومت کا یہ پروپوزل اٹ واز ناٹ ویلکمڈ ویری ویل. خانہ پوری کے لیے جیوز نے یوگانڈا میں اپنا کمیشن بھی بھیجا تھا، لیکن بہرحال اٹ واز الٹیمیٹلی ریجیکٹڈ دا پروپوزل آف یوگانڈا. کیونکہ اچھا اب میں نے وہ کیا بتایا کہ جو 2 وجوہات تھیں، ان 2 وجوہات جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہے اس کی ری نیگوسیشن کے لیے انہوں نے صہیونی تحریک کو اپنے اندر گھسا لیا، اس کو شامل کر لیا، اور فرانس کے پاس جا کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا نا کہ ہم فلسطین کو ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری کے طور پر
ہم رکھیں گے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کو انٹرنیشنل ٹیریٹری نہیں بناتے، فلسطین کو یہودیوں کے رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں اور اسے صوبہ بنا دیتے ہیں برطانیہ کا. اس سے کیا ہوا کہ ظاہر برطانیہ کو اس سے ہوا کیا، فرانس بھی اس چیز کے لیے مان گیا اور برطانیہ کو بھی سپیریورٹی مل گئی. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، صوبہ ہی تو ہے، انٹرنیشنل افیئرس تو میں ہی دیکھوں گا نا فلسطین کے. جیسے پرشین امپائر میں بھی تو یہی ہوا تھا، ہیلینسٹک پیریڈ میں بھی یہی ہوا تھا، رومن امپائر میں بھی یہی ہوا تھا. صوبہ ہی تھا نا فلسطین. جو انٹرنیشنل فوائد ہوتے تھے اس کے گیٹ ویز کے تھرو وہ تو ان کو ملتے تھے، انہی لوگوں کو ملتے تھے. ایسے برطانیہ نے بھی سوچا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، دونوں پارٹیز تیار ہو گئی فلسطین کے معاملے کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا ہم ان کے لیے ایک ہوم لینڈ بنائیں گے فلسطین میں. اب ایک آدمی کا ذکر آتا ہے خائم وائزمین کا. ہی واز اے پرومیننٹ زائنسٹ، اور یہ اس تحریک کا واحد بندہ تھا. زائنزم کی جو موومنٹ تھی نا، یہ اس تحریک کا واحد بندہ تھا جس نے برطانوی عزائم کو بخوبی پہچان لیا تھا، اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر انہیں فلسطین کا خواب پورا کرنا ہے نا تو انہیں برٹش انٹرسٹ کو پریورٹی دینی پڑے گی. یعنی جو برطانوی حکومت اپنے فوائد چاہ رہی ہے نا، ہمیں ان فوائد کو ترجیح زیادہ دینی پڑے گی، اور اگر ہم نے یہ کیا تو بدلے میں ہم ان سے یہ بنوا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال اس نے دو باتیں کہیں برٹشر سے. اس نے کہا، پہلے تو اس نے برٹشر سے اس بات کو منوایا کہ تمام یہودی جو ہے نا وہ صہیونی ہیں. صہیونی اور یہودی میں کیا فرق ہے؟ صہیونی وہ ہے جو کہ ایک ہوم لینڈ بنانا چاہ رہے ہیں فلسطین کے اندر، جبکہ یہودی، عام یہودیوں کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو یہودیوں کے جو ایلیٹ خاندان تھے نا، روتھ شائلڈ، راک فیلرز، ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا. عام یہودی تو اس معاملے سے واقف بھی نہیں تھا. بہرحال، اور دوسری بات اس نے یہ کہی برٹشر سے کہ دیکھو، اگر تم زائنزم کی موومنٹ کو سپورٹ کرو گے نا، یعنی ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہماری مدد کرو گے، تو پوری دنیا کے یہودی، خاص کر امریکہ اور برطانیہ کے یہودی تمہاری مدد کا آئیں گے. اور برطانیہ کو اس وقت کیا کرنا تھا؟ اس کو پہلی جنگ عظیم ہر حال میں جیتنی تھی برطانیہ کو، کیونکہ برطانیہ کی جتنی بھی امپیریلزم ہے، کالونیز ہے، ان تمام کا انحصار اسی پر ہی تو تھا کہ پہلی جنگ عظیم وہ جیت جاتے. تو یہودیوں نے، خائم وائزمین نے برٹشرز کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر یہ یہودی ان کی مدد کریں، اگر یہ یہودیوں کی مدد کریں گے صہیونیوں کی، ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، تو یہودی اپنے تمام ذرائع کام میں لے کر آئیں گے ان کو یہ جنگ جتوانے کے لیے. جبکہ یہ دونوں باتیں پروپیگنڈا تھی. ان میں سے ٹھیک ہے ایک حد تک سچ بھی تھا، لیکن مطلب اٹ واز ناٹ کمپلیٹلی ٹرو. کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہودیز، یہ جو یہودی ہیں، دے ہولڈ a lot of tremendous power in the corridors. بہرحال یہ وہ تمام، میں نے آپ کو یہ پوری صورتحال کا نقشہ بنا کے دے دیا، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وائی برٹشرز اسپانسرڈ جیوز فار دیئر پروجیکٹ آف بلڈنگ اے نیشن اسٹیٹ ان پیلسٹائن. اب دیکھیں یہاں پہ رک کر نا تھوڑی دیر نا بنی اسرائیل کے طرز عمل پر نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں اسلامی دور کے دوران مسلمانوں کی جانب سے یہودیوں کو کتنا سہارا ملا. اسپین کے اندر میں نے بتایا حضرت عمر نے ان کے لیے دروازے کھولے اس کے، لیکن جب ان کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ پہ چھرائی گھونپا، حضرت عمر کو شہید تک کرایا، مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کیا. آج تک یہ گروہ شیعہ اور سنی کی ڈینومینیشن دست و گریباں ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف کیا کہ برٹش کانسپریسی کا حصہ بنے اور سلطنت عثمانیہ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے سارے ذرائع برطانیوں کے حق میں استعمال کرے، صرف اس لیے کہ اپنی نیشن اسٹیٹ بناتے. یعنی جہاں فائدہ نظر آتا وہاں جھک جاتے. اسپین میں مسلمانوں کی فتح نظر آ رہی تھی، دیٹس ایویڈنٹ کہ انہوں نے فاتح ہونا ہے، تو اس لیے ان کی مدد کر دی تاکہ مسلمانوں کو اس سے جو فوائد حاصل ہو اس میں ان کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جنگ عظیم اول میں برطانوی قوت تھے تو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے. اور ذرا جو برطانیہ نے ان کے مقصد کی تکمیل میں ذرا سی رکاوٹ ڈالی، وہ میں بعد میں بتاؤں گی کیا برطانیہ نے رکاوٹ ڈالی تھی، تو وہ ان کے بھی دشمن ہو گئے، ان کے بھی لوگوں کو مارا. تو بات یہ کہ دیکھیں ان کی احسان فراموشی کی داستان نا بہت طویل ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ احسانات کسی کے بھی کیے ہوئے ہوں، چاہے اللہ کے ہوں، چاہے نبیوں کے ہوں، یا چاہے فرشتوں کے ہوں. حضرت جبرائیل امین کے کیوں دشمن ہو گئے تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، تو ہم تو اس کی لائی ہوئی وحی پر تو ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ یہودیوں کا ایک خالص طرز عمل ہے جو ان کی پوری تاریخ سے واضح ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں، اب یہ بات دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو بیلفور ڈیکلیریشن تھی وہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی تھی، جس کے اندر آفیشلی اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ برطانوی حکومت اپنی سرپرستی میں پورا کرائے گی. حیرانی کی بات ہے کہ جو ڈیکلیریشن ہے
اس کے اندر موجودہ جو فلسطینی لوگ ہیں نا ان کو نان جوش کمیونٹیز کہا گیا ہے، اور ان کے سول اور سوشل رائٹس کی بات کی گئی ہے، پولیٹیکل رائٹس کی بات نہیں کی گئی. حالانکہ اگر اس وقت دیکھا جائے جو فلسطین تھا اس وقت اس میں صرف یہودی اس کی 10% آبادی کا حصہ تھے، تو ان کو پوری اٹانومی، ان کا اعلان کیا گیا اس کے اندر کہ ان کو پوری یہودیوں کو پوری اٹانومی دی جائے گی، اور جو نان جوش کمیونٹیز ہیں ان کے ویسے تو رائٹس ہوں گے، مذہبی آزادی سب ہے، لیکن پولیٹیکل رائٹس نہیں ہوں گے. بہرحال جنگ عظیم اول کے ختم ہونے کے ساتھ ہی جو آٹومن امپائر ہے نا دیٹ کولیپس. پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی برطانیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پر اکسایا، عربوں کو بھارا. یعنی اس وقت عرب میں جو ہے شریف مکہ کی حکومت تھی، حسین ابن علی کی حکومت تھی حجاز میں، تو برطانیوں نے عربوں کو بھارا کہ بھئی تم کیوں ترکوں کے غلام ہو، تمہیں تو خود حاکم ہونا چاہیے، تم ان ترکوں کے خلاف بغاوت کرو، ہم تمہیں ان سے آزاد کرائیں گے اور پورا عرب تمہارے قبضے میں دے دیں گے. یہ دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا کہ برطانوی استعمار کے ایک افسر کرنل لارنس نے ہماری 600 سال پرانی خلافت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور ہمارے ہم مذہب لوگوں کو استعمال کر کے ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا. یہاں تک کہ صحن حرم میں بھی ترک شہید ہوئے. ترکوں کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے، بہت بڑا قلعہ تھا صحن حرم کے سامنے، ایک پہاڑی پہ موجود تھا، یعنی باب عبدالعزیز کے ٹھیک سامنے جو ہے یہ قلعہ واقع تھا. اس پر توپیں موجود تھیں. حرم کے صحن میں جو نہتے ترک فوجی تھے ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن ترک فوجیوں نے صرف اس ڈر سے اپنی توپیں استعمال نہیں کری کہ کہیں بیت اللہ کو نقصان نہ پہنچ جائے. بہرحال یہ عرب اور یہ ہمارے پنجابی یہ دیکھیں یہ ہمارے پنجابی مسلمان بھی شامل تھے اس سب کے اندر. انہوں نے بھی برطانیوں کے ساتھ جو ہے مل کے پہلی جنگ عظیم انہوں نے لڑی، اور جنرل ایلن بائے کو فلسطین کا قبضہ لے کر بھی انہوں نے ہی دیا. یہاں میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی، ہم اسے پنجابی مسلمان نہیں کہیں گے، ہم اسے پنجاب کہیں گے. پنجاب میں جو ہے وہ یہ جتنی آج ہماری فوج کے ریجمنٹس ہیں یہ اس وقت سے بنے ہوئے ہیں. یہ اصل میں فرسٹ ورلڈ وار کے لیے بنائے گئے تھے ان کو کچلنے کے لیے، جو آج ہمارے آ جاتے ہیں پاکستان کی فوج ہے، تو اس وقت کی پیدائش. بہرحال پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ایک انگریز نے یہ جملہ لکھا ہے زہر میں بھجا ہوا کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے جو کہ عمر فاروق نے قائم کری تھی. یہ پورا علاقہ فتح تو ظاہر ہے جو مشرق وسطیٰ تھا، یہ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کیا تھا. یہ بات الگ ہے کہ ہاتھ بدلتے رہے کہ پہلے بنو امیہ نے حکومت کری، پھر بنو عباس نے کری، اور پھر یہ حکومت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن خلافت تو تھی نا، یہ تو چلی آ رہی تھی حضرت عمر کے زمانے سے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. عراق انگریزوں نے لے لیا، شام کا علاقہ فرانسیسیوں نے لے لیا، مصر پر انگریزوں کا تسلط ہو گیا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہا، لے دے کر یہ حجاز کا علاقہ رہ گیا تھا جس میں کچھ تھا ہی نہیں. یہ تو بعد میں آئل نکلا ہے اس علاقے سے. یہ عربوں کے پاس انہوں نے حجاز چھوڑ دیا. حسین ابن علی سب سے بڑے غدار تھے، ان کو اس علاقے کی حکومت دی گئی، لیکن بعد میں نجد سے آل سعود اٹھے اور حجاز پر قبضہ کر لیا انہوں نے. دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی استعمار کی قوت جو تھی نا وہ کمزور پڑ گئی تھی. امریکہ ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھرا، اس کے ہاں تھے کچھ آزادی کے تصورات، تو اسی کے زیر سایہ جو تمام برٹش یا فرینچ کالونیز تھی نا، جیسے مصر جو ہے وہ فرینچ کالونی تھی، لیبیا جو تھا وہ اٹالین کالونی تھا، تو ان تمام کالونیز کو اپنے ان استعماری قوتوں سے آزادی ملی. لیکن یہ آزادی صرف قوموں کی آزادی تھی. ایک ملت اسلامیہ کو قوموں میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر نعرے لگوائے گئے، المصر للمصریین، الشام للشامیین. شامی ایک علیحدہ قوم ہو گئے، مصری ایک علیحدہ قوم ہو گئے، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو گئے. ان سب نے ان استعماری قوتوں سے نجات تو حاصل کری، یعنی برطانیہ، فرانس اور اٹلی سے نجات تو حاصل کری ان سب نے، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا سینہ عرب میں اسرائیل کے نام سے. بہرحال یہ جو لکیریں کھینچ کر ملت اسلامیہ کو قوموں میں تقسیم کیا گیا نا، یہ اسی کے اثرات کا نتیجہ ہے کہ کشمیریوں کا غم کشمیریوں کا ہے، افغانیوں کا غم افغانیوں کا ہے، اور فلسطینیوں کا غم فلسطینیوں کا ہے. وہ امت جو جستے واحد کی مانند تھی، جس کی ایک حصے میں تکلیف پورے حصے میں تکلیف کا سبب بنتی تھی، وہ تصور ہی ختم ہو گیا. دیکھیں نا، آتی ہے نا ویڈیوز ہمارے پاس، کیا کرتے ہیں، کر کے گزارتے تھے. کس کی نیندیں حرام ہوتی ہیں؟ تبھی تو وہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کوئی ان کو نہ پوچھنے والا ہے نہ ان کو دیکھنے والا ہے، تبھی وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے. وہ جانتے ہیں کہ کوئی ان کی حمایت کے لیے نہیں اٹھے گا. اب سوچیں کہ سازش کے وہ بیج تھے جو تاریخ میں کب سے انہوں نے بونا شروع کرا، اس کے اثرات کا جو منطقی نتیجہ تھا وہ آج ہمارے سامنے نکل کر سامنے آیا ہے. تو آپ یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ دیکھیں
یہ وحدانیت یہ بہت اہم ہے، جسے ہم آج بھی قائم نہیں کر سکے۔ علامہ اقبال سے بڑا کون نقیب ہوگا ملت اسلامیہ کی وحدانیت کا؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک، کیونکہ یہ تصور وحدانیت دین کے قیام کی بنیاد ہے، اور انگریز اس رقص سے مسلمانوں کی بخوبی واقف تھے، تبھی ہماری شہرگی کاٹ دی گئی، یعنی خلافت کا خاتمہ۔ حدیث کے مطابق سب سے پہلی کڑی جو مسلمانوں کی ٹوٹے گی وہ خلافت کی ہوگی، اور سب سے آخری نماز کی ہوگی۔ نیکلس لے ہاتھ کے اندر، ہاتھ میں قینچی لیں اور بیچ میں سے اسے کاٹ دیں، سارے موتی نکل کر نیچے گر جائیں گے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ محمد بن قاسم کتنے بڑے سپہ سالار تھے، آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے سندھ کا علاقہ فتح کر لیا تھا تو جو اموی خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک، وہ مخالف ہو گیا تھا محمد بن قاسم کے۔ اس نے بلوایا محمد بن قاسم کو کہ آؤ تم ذرا میرے دربار میں حاضر ہو۔ وہ جانتے تھے کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے، ان کو روکا بھی کیا گیا۔ کیا کہا تھا محمد بن قاسم نے؟ اگر آج میں رک گیا نا تو ملت اسلامیہ دو حصوں میں بٹ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ملت اسلامیہ دو حصوں میں بٹی تو ہماری قوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بہرحال دیکھیں، یروشلم کا مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانا برطانیوں کے ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کعبہ دشمنوں کے نرغے میں آ جائے۔ دکھائیں، دیکھیں نا، یہ کارٹون انہوں نے پبلش کیا تھا، کس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، تم کچھ لے لو، تم کچھ لے لو، میں کچھ لے لیتا ہوں۔ یہ بیچ میں یہ آٹومن سلطان دکھائے انہوں نے، عبد الحمید، اور یہ آگے پیچھے کے سارے انہوں نے وہ دکھائے امپیریل پاور، جو اپنے اپنے مفاد کے لیے جس امت اسلامیہ کے جسم کا ہر حصہ کاٹ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو اصل میں ہیکل سلیمانی ہے نا، یا معبد سلیمانی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تاریخ میں 2 مرتبہ تعمیر ہوا۔ پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا، دوسری مرتبہ فارسیوں نے اپنے زیر سایہ تعمیر کروایا اس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلی مرتبہ اس کو بخت نصر نے گرایا تھا، اور دوسری مرتبہ اسے ٹائٹس نے گرایا تھا، اور آج تک جو ان کا ہیکل جو ہے وہ گرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی نا تو وہاں پر کوئی عمارت موجود نہیں تھی، البتہ ایک گرجا گھر تھا، یعنی ہولی سپیلچر چرچ وہاں پہ موجود تھا، جو کہ ایمپرر کانسٹنٹائن نے بنایا تھا۔ اسی گرجا گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے جب عیسائی پادریوں نے یروشلم حضرت عمر کو ہینڈ اوور کیا تھا۔ حضرت عمر وہیں پر ہی تھے جب نماز ظہر کا وقت ہوا، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھئی میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے۔ تو حضرت عمر باہر گئے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہاں پر جا کر آپ نے نماز پڑھی۔ یہاں پر کچھ نہیں تھا، صرف کچرا وغیرہ ہی موجود تھا۔ اصل میں نا جو قبۃ الصخرہ ہے نا، یہ اصل میں ایک چٹان تھی، اور اسی مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا۔ یہ جو چٹان تھی نا، یہ پہاڑ کی مانند تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے آئی ہے، جیسے حجر اسود کے بارے میں نہیں کہا جاتا، ایسے ہی یہ چٹان بھی جنت سے آئی ہے، اور اسی کے اوپر حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی بنوایا تھا۔ حضرت عمر نے کیا کام کیا، کیا شاندار کام کیا حضرت عمر نے، کہ اس مقام پر جہاں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایک سادہ سی راہ گزر سی بنا دی، جیسے مقبرہ سا ہوتا ہے نا، کائنڈ آف اس طریقے کا بنا دیا۔ اور حضرت عمر نے اصل یہ کام کیا اس لیے تھا کیونکہ یہ یہودیوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ اسی وجہ سے تم نے ہمارے نبی کو نہیں مانا تھا نا، کہ تمہارا مسیحا آئے گا تو وہ 3rd ٹیمپل تمہیں بنا کے دے گا، لو بنا دیا میں نے تمہارا ٹیمپل، بلا لو اپنے تم مسیحا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ، تو یہودی حیران تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر، کہ ان کو کیسے پتہ چلا 2nd ٹیمپل کی جگہ، ان کو کس نے بتائی کہ جو ٹیمپل ہیکل سلیمانی ہے وہ اس چٹان کے اوپر بنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ، ایسے ہی تو اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا نا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ was not an ordinary man، وہ ایک خاص ہی کوئی قسم کے آدمی تھے۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ عمر تم سوچ سمجھ کے بولا کرو، تم بولتے ہو اور اللہ قرآن میں اسے قانون بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، ادھر شام میں ان کی فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے، وہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے۔ سب سے پہلی آواز ابو عبیدہ کو سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مغالطہ ہو رہا ہے، پھر واقعی انہوں نے کہا کہ نہیں آ رہی ہے آواز، تم دیکھو پہاڑ کے پیچھے کیا، تو پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ کر رہی تھی کوئی، کیسے چلا گیا، کیسے چلے گا حضرت عمر کی آواز وہاں پر؟ نیل کے سمندر کے اندر خط ڈالتے ہیں، نیل کے سمندر کو وارن کرنے کے لیے، یہ جو تم لڑکیاں لیتے ہو نا ہر 10 سال بعد یا اتنے سال بعد، اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، شیطان کے حکم سے چل رہے ہو تو آج ہی بند ہو جاؤ۔ اس کے بعد سے آج تک نیل کا ساحل کبھی نہیں رکا۔ تو بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ was not an ordinary man۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقام پر جو مقبرہ بنوایا تھا، عبد الملک بن مروان نے جو اموی خلیفہ تھا، اس کے اوپر ایک قبہ بنوا دیا جسے ہم ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ البتہ اسی احاطے کے جنوب میں ایک مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔
اور یہ جو ڈوم آف دا راک ہے نا، یہ مسجد نہیں ہے، اور سارا جگہ جو مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہے نا وہ اسی مقام کا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو گرا کر اس کی جگہ تیسری مرتبہ ہیکل تعمیر کریں گے، جبکہ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمان اپنے پاس رکھیں، لیکن قبۃ الصخرہ کسی بھی صورت میں ہم آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا مسیح جب آئے گا تو وہ اسی ہیکل پہ بیٹھ کر حکمرانی کرے گا. بہرحال دیکھیں مسلمانوں کی نبض چیک کی جا رہی ہے. کہیں بابری مسجد کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد اقصی کے اندر یہودی گھس کر مسلمانوں کا قتل عام کر دیتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی غیرت ہے مسلمانوں میں. اور میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو عرصہ ہوا غیرت ہمارے گھروں سے کب کی چلی گئی. تو بہرحال دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. بہرحال آخری بات جو ہے کہ یہ جو قبۃ الصخرہ ہے اسٹل اے میجر بون آف کنٹینشن بٹوین مسلمز اینڈ جیوز، اور اسی کے اوپر تمام فیصلے ہمارے ہوں گے. تو 11 ستمبر 1917 کو برطانوی فوج جنرل ایلن بائی کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو جاتی ہے. برطانوی فوج کے ساتھ ہی جوئش پیراملٹری یونٹ بھی شامل ہوتا ہے، جس میں کیا کہتے ہیں ڈیوڈ بین گوریان اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم، اور یٹزگ رابن جو کہ بعد میں اسرائیل کا وزیر اعظم بنا تھا، یہ دونوں بھی اس پوری پیراملٹری یونٹ میں شامل تھے. میں آج اپنی جو ہے نا پوری بات اس کو میں یہیں تک ہی بس رکھوں گی، لیکن جانے سے پہلے نا ایک دو باتیں ضرور آپ سے کہوں گی. پہلی بات یہ کہ دیکھیں جس دن فلسطین پہ ان کا قبضہ ہوا ہے نا برٹشرز کا، اس دن کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی: یروشلم از ریسکیوڈ بائی برٹش آفٹر 673 ایئرز آف مسلم رول. اب بھی کسی کو شک ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی. اب بھی اگر کوئی شک ہے نا آپ کے دل میں تو نکال کے باہر پھینکیے. یہ آج بھی مذہب کی بنیاد پہ جنگیں لڑتے ہیں. جتنی بھی ابھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے افغان جنگ ہو، چاہے روسیوں کا ادھر آنا ہو، یہ تمام مذہب کی بنیاد کے اوپر جنگیں لڑی گئی ہیں. تو دیکھیں میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس معاملے کے اندر. ہم تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں، لیکن دیکھیں اویئرنیس پھیلانا میرا اور آپ کا ہی کام ہے. کچھ نہ کریں، اپنی اولادوں کو یہ تصور دے جائیں، مسلمانوں کی وحدانیت کا تصور یہ بتا دیں کہ دیکھیں اگر آپ کو دوبارہ آنا ہے تو آپ کو اپنی وحدانیت قائم کرنی ہے، اور اپنی اولادوں کو یہ سبق پڑھا کے جائیں، کیونکہ معجزے ہوتے دیر نہیں لگتی. میں نہیں تو کیا ہوا، میری اولاد میں سے کوئی آ جائے گا. آل عمران کی بیوی ہی تھی نا جنہوں نے بس ایک منت ہی تو مانگی تھی کہ اللہ مجھے دے دینا ایک لڑکا، میں اسے ہیکل کی سروس کے اندر میں دوں گی. اللہ تعالیٰ نے لڑکا تو نہیں دیا، لیکن اللہ کو وہ نیت اتنی پسند ہے آل عمران کی بیوی کی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اور وہ نبی ہیں جو آخری وقت میں پوری امت کو، پوری جو دنیا ہے اس کو فتنہ دجل سے نجات دلائیں گے. یعنی اس ایک عورت کی جو منت تھی اس کا اثر کتنا فلٹر ڈاؤن ہوا. ایسے ہی میری اور آپ کی نیت کا خالص ہونا ہی بس اللہ تعالیٰ آپ سے مانگا ہے. آپ اویئرنیس پھیلائیں، اپنی اولادوں کو تصور دیں، اور تاریخ پڑھائیں اپنی اولادوں کو یہ، اور اپنی ینگ جنریشن کو جو آج بالکل نابلد ہے سب سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.